بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں اور دیگر سامعین حضرات، امید ہے سب بخیر و عافیت ہوں گے. اب ہم اسلامی نالج کے اسلامی ہسٹری کے اعتبار سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، ان تینوں کی ڈیٹیل کمپلیٹلی ہم نے پڑھ لی تھی کہ کون کون کہاں کہاں آباد تھے اور کن کن کی کون کون سی اولادیں. تو سمری کے طور پر یہ کہ جو سام کی اولادیں ہیں وہ اہل عرب ہیں سارے کے سارے. اب عربوں میں جو ہے وہ قوم عاد بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، اور امالکہ کی جو سلطنتیں ہیں اور موجودہ جو عرب ہے یہ سارے کے سارے عرب ہیں. اور یہ سام کی اولادوں میں سے، حام کی اولادوں میں سے آرمینیا، جورجیا اور عراق والے جانو علیہ السلام کی کشتی رکی تھی، اہل موصل والے، جرامکہ والے، پھر کچھ کنانین بھی، یہ سب جو ہیں شام والے، یہ سب حام کی اولادوں میں سے. اور یافس کی اولادوں میں سے وہ پھر باقی کی جو مطلب رائٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں گے تو چائنا والے، رشیا والے، منگولیا والے، اور لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو فرانس والے، سسلی والے، روم والے، گریس والے، اسپین والے، فرانس والے، یہ سب. اور افریقہ کے جو کچھ ہیں وہ بھی، یہ بلکہ افریقہ کے تو جو ہے وہ سام کی اولادوں میں سے جو ہے، حام کی اولادوں میں سے، بربر جو ہیں وہ حام کی اولادوں میں سے. تو جو ہے وہ انشاءاللہ پراپر جو ہے نوح علیہ السلام سے شروع کریں گے اور پھر میپ سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اس چیز کو. نوح علیہ السلام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو ادریس علیہ السلام کے بعد نبی آئے وہ نوح علیہ السلام تھے. اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے 950 سال تک کی اپنی قوم میں تبلیغ کری. نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نبی بنائے گئے تھے. اور یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے تھے اس کو منسوخ کر دیا تھا. پہلے یہی ہوتا تھا کہ جس طرح جب جو بھی نبی آتے تھے ان سے پہلے جو نبی ہوتا تھا وہ ان کی شریعت کو منسوخ کر دیتا تھا. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے جو شریعت لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیا، اب ان کی شریعت آگے چلے گی. تو اسی طریقے سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر آپ وسلم سے آنے والے جو پہلے انبیاء تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان کی شریعت منسوخ ہو گئی. اب اسلام دنیا میں ہوگا، اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیابی ہے، ورنہ ناکامی. تو آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ ادریس علیہ السلام کی جو آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی، تو نوح علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام آئے ہیں اور پھر ادریس علیہ السلام آئے ہیں. اور یہ تقریباً آدم علیہ السلام سے لے کر کے طوفان نوح تک ہم نے وہ پڑھا تھا، تو 2242 سال گزر چکے ہیں، تقریباً 2240 کا مابین اس طرح. تو پھر نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں کہ انہوں نے آ کر پھر آدم علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا. ایک بات اور یہاں پہ بتانے کی ہے کہ حام اور سام کی اولادیں جو ہیں، اب دیکھیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی بابل میں، جبل جودی کے پاس. جبل جودی جو ہے یہ سمجھے کہ عراق کے اوپر کا علاقہ اور ترکی کے ساتھ، ترکی میں یہ پہاڑ ہے، پہلے وہ عراق میں شامل تھا. تو وہ میپ پہ دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہاں آگے کشتی رکی، اب وہ آرمینیا، اہل موصل اور عراق کے بارڈر پر ہے وہ علاقہ. تو وہاں پر پھر وہاں سے پھر 3 جو ہے حام، سام، یافس، تینوں پھیل گئے. حام، سام تو وہیں رہے، کہاں؟ یہ جہاں جبل جودی کے پاس یعنی عراق میں رہے. لیکن یافس کی نسل پہ آگے پھیل. تو جبل جودی کے پاس جو ہے جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی رکی، وہاں حام، سام دونوں آباد تھے. یافس کی اولادیں البتہ ادھر ادھر جو ہے وہ چلی گئی تھی. اب یہ سب کے سب عبرانی بولتے تھے کیونکہ ان کی زبان عبرانی تھی. پھر اس کے بعد حام اور سام کی کسی وجہ سے لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد اہل سام جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کی طرف آ کر آباد ہو گئے، اور اہل حام وہی عراق میں رہے. تو پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اہل سام میں سے پھر یہ جو ہم آگے پڑھیں گے ان کو اللہ نے عربی سکھائی تھی، جن کو ہم عرب کے 4 طبقے ہیں، عرب عربہ، عرب مستعربہ. تو ان میں جو پہلے 2 طبقے ہیں، عرب عربہ اور عرب مستعربہ، ان کو اللہ نے عربی سکھائی تھی. تو پھر کیونکہ یہ تو عبرانی بولنے والے تھے، جس طرح حام والے تھے، دونوں ساتھ رہتے تھے، تو پھر ان سے جو ہے وہ عرب چلے. جو یہ سام والے الگ آ گئے ہیں، جزیرہ نما عرب میں آ کے آباد ہو گئے. تو آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا. اس کے بعد نمازوں کے اوقات کو جو ہے وہ انٹروڈیوس جو کرایا، مخصوص کرے، مقرر کرے نمازوں کے اوقات، نوح علیہ السلام تھے.
نوح علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نرم چہرہ تھا، بڑا سر تھا، آنکھیں بھی بڑی تھیں، بازوؤں پر گوشت تھا، پنڈلیاں پتلی تھیں، تھائز رانیں موٹی تھیں، داڑھی بڑی تھی، ٹال ہائٹ لمبائی اونچے یعنی ان کی ہائٹ زیادہ تھی، مزاج میں تھوڑا سا غصہ تھا. اور دیکھیں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہر ایک کی داڑھی ضرور تھی، ٹھیک ہے نا. ایک داڑھی بھی ایک ہمارے ذہن میں آتا ہے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی داڑھی نہ ہو. تو یہ ایک علم کی بات ہے. نوح علیہ السلام 50 سال کی عمر میں جو ہے وہ نبی بنائے گئے. نوح علیہ السلام کی عمر جب 50 سال ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی. تو وہ 950 سال تک قوموں پر تبلیغ کرتے رہے. اب اس میں سے سمجھیں کہ 600 سال طوفان سے پہلے کے ہیں اور 300 سال 350 سال طوفان کے بعد کے ہیں. 50 سال کی عمر ہوئی، نبوت مل گئی. پھر اس کے بعد جو ہے تبلیغ کا کام، ایسا نبوت مل جاتی ہے تو پھر تبلیغ کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو اپنی قوم کو جو ہے 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. تو ٹوٹل ایج کتنی ہو گئی؟ 1000 ہو گئی. 100,000 سال کی عمر آتی ہے روایتوں میں علیہ السلام کی. لیکن جس طرح ہم سنتے ہیں کہ 70 سے 72 لوگ جو ہے ایمان لائے اور بات مانی نوح علیہ السلام کی، تو بیچارے کیا کرتے، یعنی کہ 50 سال کی عمر نبوت ملی ہے، لیکن جب ان کی 600 سال مطلب انہوں نے تبلیغ کری اپنی قوم میں، ان کی عمر جو ہے وہ 650 سال ہو گئی اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. 600 سال انہوں نے تبلیغ کری ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا ہے، لیکن 600 سال انہوں نے یعنی کہ اپنی قوم پر تبلیغ کری، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو پھر جو ہے وہ پورا ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں. علامہ نے اس کو مطلب یہ ہے کہ ایک پاپولر واقعہ اس لیے اس کو اتنا ڈسکس نہیں کرا، لیکن میں یہاں پہ تھوڑا بہت سرسری نگاہ ڈال دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے دیکھ قوم نوح جو سورہ نوح ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ دن میں بھی لوگوں کو دعوت دی، رات میں بھی لوگوں کو دعوت دی، اور جو ہے ان کو خوشخبریاں سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے دے گا. تم یہ جو بت ہیں ود اور یغوث اور یعوق اور نصر، ان کی عبادت کو چھوڑ دو. لیکن وہ نہیں مانے اور جو ہے اپنے بتوں کی عبادت پرستش میں جو وہ لگے رہے. تو قوم نے جب ان کی بات نہیں مانی تو پھر جو ہے نوح علیہ السلام نے جو ہے بدعا کر دی اور پھر جو ہے وہ قوم پر عذاب آ گیا. اور پھر جو تنور ہوتا ہے جس سے روٹی پکاتے ہیں اس کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بھی پانی برسا. جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 150 دن تک کے یہ جو ہے وہ پانی کا عذاب جو ہے جو آیا. اور پھر کیا ہوا، اللہ کی ذات تو ایک حد تک رحیم و کریم ہے. جب تک نبی واس فرما رہا ہے اپنی امت پر اس وقت تک موقع ہے کہ اس کی بات مان لو اور عمل کرنے والے بن جاؤ. لیکن پھر جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رحمان رحیم کہ اللہ کی بریک سے جبار کی بھی ہے. پھر اللہ جبار کہا ہے. پھر حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، روایتوں میں آتا ہے کنان اس کا نام تھا ایک، تو وہ بھی جو ہے ایمان نہیں لائے. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا تو کشتی میں آ جا تو بچ جائے گا. کہا میں نہیں آؤں گا کشتی میں، وہ پانی آئے گا تو میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہاں تھوڑی آئے گا پانی. تو بہرحال وہ نہیں مانا اور جو ہے پھر وہ قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی. اور واقعات کی تفصیل بہت زیادہ ہے کہ جو ہے اللہ کو پھر رحم نہیں آیا. ایک عورت تھی حتیٰ کہ ڈوب رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، تو وہ بچہ اس نے اٹھایا، پانی میں ڈوبتی گئی کہ اس طرح میرا بچہ بن جائے. وہ آخر تک عثمان نے جو ہے وہ بچہ اپنا اٹھا لیا، لیکن وہ پانی پھو گیا. لیکن اللہ کو رحم نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ جب موقع تھا تمہارے پاس، جب تمہارے پاس 600 سال یعنی کہ نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد تک 600 سال تبلیغ کری، تب بھی تم ایمان نہیں لائے. تو اب جب وقت آ گیا ہے تو اب پھر اللہ پاک جبار اور قہار. تو یہ میرے دوستوں ہمارے آپ کی عبرت کے لیے ہے کہ نبی میرے دوستوں اب نبی تو آئیں گے نہیں، تو نبی والا کام یہاں کے دیندار لوگ، اللہ والے لوگ، علماء کرام جو ہیں یہ کریں گے. تو ان کی بات کو اگر ہم مانیں گے اور دین کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن نہیں ہوں گے، نہیں مانیں گے تو بھائی جس طرح پہلے کی قومیں ناکام ہو گئی ہم بھی ناکام ہو جائیں گے. تو صرف 70-72 لوگ ایمان لے کر کے آئے نوح علیہ السلام پر، اور جو ہے پھر نوح علیہ السلام نے کشتی میں لوگوں کو سوار کرا. تو یہ 600 سال کی محنت تھی نوح علیہ السلام کی. 150 دن میں نے پہلے بتایا طوفان آیا پھر اور چلتا رہا، اور جو ہے سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو گئے. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی روایت میں آتے ہیں بیوی بھی اور بیٹا کنان بھی. پھر اس کے بعد جو بچے 72 لوگ، ان میں نوح علیہ السلام کے عیال بھی تھے اور جو ہے 40 لوگ اس کے علاوہ بھی تھے. 10 رجب کو نوح علیہ السلام کی شپ جو ہے وہ جبل جودی پر، یہ جزیرہ ہے، ایک جگہ ہے وہاں پر لکھا ہے. تو جزیرہ میں میپ پہ دکھاؤں گا آپ کو، ترکی میں بھی آ رہا ہے جزیرہ. تو جو ہے یہ کیونکہ جبل جودی ترکی میں ہے ابھی، تو اس ٹائم یہ جزیرہ میں شامل تھا. تو 10 رجب کو شپ آ کر جب طوفان تھما 150 دن کے بعد، تو 10 رجب تھا اس وقت، تو جو ہے جبل جودی کے پاس آ کر یہ شپ رک گئی نوح علیہ السلام کی کشتی. تو اس میں نوح علیہ السلام کے اہل تھے اور 40 لوگ اور بھی تھے اس میں جو نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے. انہیں سے نسل آدم چلی جو حام سام یافس جو بیٹے تھے نوح علیہ السلام. اور 10 محرم کو جو ہے نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے. یعنی 10 محرم کا دن آپ دیکھیں بہت قیمتی ہے، آگے بھی اس کی ہم پڑھیں گے. 10 محرم کے دن نوح علیہ السلام
کشتی سے اترے. دس رجب کو کشتی روکی لیکن پھر بھی سیلاب کی تباہ کاریاں، پانی تھا جگہ جگہ. بالکل جب وہ تھما ہے تو پھر نیچے اترے 10 محرم. شپ سے باہر آنے کے بعد سب سے پہلے ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے قربانی کری. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے سیکریفائس جسے کہتے ہیں، یعنی قربانی کری. بکرا ذبح، اونٹ ذبح کرے ہوں گے غالباً. اور اس کے بعد روزہ بھی رکھا. اور رمضان کا مہینہ آ گیا. رمضان کے مہینے میں پھر نوح علیہ السلام اور ان کے جو ہواری تھے، جو ان کے ساتھی تھے، کمپینین سے، انہوں نے روزہ بھی رکھا. رمضان کے روزے بھی رکھے. اور پھر 350 سال مزید مطلب کہ زندہ رہے. ٹھیک ہے نا. اب بات یہاں پہ واضح ہو گئی کہ 50 سال کی عمر میں نبوت ملی. 600 سال اپنی قوم میں انہوں نے تبلیغ کا کام کرا، تو ہو گئے 650 سال. پھر جب یہ طوفان آ گیا اس کے بعد مزید 350 سال اور رہے، یعنی کہ ٹوٹل 1000 سال. تو اب یہ 350 سال جو رہے ہیں یہ اب عراق میں رہے ہیں اور اپنی قوم پر انہوں نے دعوت کا کام کر دیا. اور اب ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو 350 سال پر یہ مزید زندہ رہے ہیں یہاں جورجیا اور جزیرہ کی جو زمین ہے. تو اب یہاں حام اور سام دو آباد تھے، تو دونوں پھر آپس میں لڑ کے سام اہل عرب میں آ گئے تھے اور حام وہیں رہے تھے. اب آدم علیہ السلام کی ڈیتھ سے طوفان نوح یہ جو آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تقریباً 2242 سال، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اتنے سال گزر چکے آدم علیہ السلام سے. جو طوفان نوح آیا ہے نوح علیہ السلام کے 650 سال بعد، تو اس میں 2242 سال گزر چکے. تو اب جو ہے وہ ہم عرب کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو جس طرح بتایا یہاں سے شاید آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئے. جو ایرو آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ جو عراق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پورا عراق کہلاتا ہے. اس جگہ پر جبل جودی ہے، یہ اوپر ترکی ہے. ٹھیک ہے، یہ ترکی ہے، یہ جزیرہ کا علاقہ ہے پورا یہ یہاں پر. تو ادھر جبل جودی ہے، اس جگہ پر جو ایرو اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کشتی رکی اور یہاں پر یہ اہل شام اور اہل ہم دونوں آباد ہوئی اس جگہ پر. یعنی اس عراق اور شام کی سرزمین پر یہاں اہل شام اور اہل ہم دونوں آباد ہوئے. پھر کسی وجہ سے دونوں میں چپکلش ہو گئی تو اہل شام یہاں آ گئے جزیرہ نما عرب میں. کویت، عرب، عمان، یمن، جدہ، ادھر مقام حجر، جارڈن، یہ سب میں آ کے آباد ہو گئے. تو عرب کو دیکھ رہے تو عرب کا نقشہ کیا ہے؟ اس کے رائٹ سائڈ پر پرشین گلف ہے، جیسے خلیج فارس کہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ پرشین گلف، یہ عرب ہے. اس کے رائٹ سائڈ پر یہ پرشین گلف ہے جس کو خلیج فارس کہتے ہیں. لیفٹ سائڈ پر ریڈ سی یا بحر احمر جس کو کہتے ہیں، یہ ریڈ سی ہے، دیکھیں لیفٹ سائڈ پر. ٹھیک ہے. اپر سائڈ پر شام اور فلسطین اور عراق ہے. اپر سائڈ پر یہ شام ہے، پورا شام کہلاتا تھا، اور فلسطین بھی ادھر ہی ہے، اور عراق. اور لوور سائڈ پر عربین سی ہے، یہ دیکھیں عربین سی لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے یہ پورا عرب تھا، عمان، یمن سب عرب کہلاتا تھا، اب تو الگ ہو گیا. تو یہ گلف آف ایڈن، یہ عربین سی ہے. تو یہ اس کا ہم نے فزیکل میپ دیکھ لیا. اب عرب کے جو ہے وہ 4 طبقے تھے، ان کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرب کی تاریخ انشاءاللہ انہی کے گرد گھومے گی، ان 4 طبقوں کے گرد. عرب کو جو ہے وہ عرب کو کہتے ہیں، پہلی بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی جو زبان تھی بہت ہی فصیح اور بلیغ لینگویج تھی، اور ان کا جو بات کرنے کا انداز تھا اس پہ ان کو جو ہے ایک فخر تھا. اور واقعی ایک ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ جو ہے مطلب اس وجہ سے مطلب ان کو جو ہے وہ عرب کہا جاتا ہے. عرب کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا. عرب عاربہ، ٹھیک ہے، اس کو عرب باعدہ بھی کہتے ہیں. اور اب ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان نہیں پایا جاتا. ان عرب عاربہ میں کون قومیں تھیں وہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا. قوم عاد، سمود، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عمالقہ، یہ سب یہ عرب عاربہ میں تھے. ان کو عرب باعدہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اب دنیا میں قیامت تک، یعنی ان کی ایسی تاریخ ہے کہ اب بس ان کی تاریخ ہی رہ گئی، اب قیامت تک یہ نہیں آئیں گے. بالکل جڑ سے ان قوموں کو اللہ نے ختم کر دیا. یہ عرب عاربہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. حام کی طرف ہم نہیں جا رہے، ابھی ہم سام کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا حام اور سام لڑ کر سام، پہلے سام یا عرب میں آ گئے تھے. اب عرب کی تاریخ شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی سام کی تاریخ شروع ہو رہی ہے. تو اس میں عرب عاربہ کون لوگ ہیں؟ جن کو عرب باعدہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دنیا میں اب کا کوئی نام و نشان نہیں. دوسرے عرب مستعربہ ہیں. عرب مستعربہ میں حمیل اور کہلان کے قبیلے ہیں، یمن میں آباد تھے. ان کے ایک ایک چیز کو ہم ڈیٹیل میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو عرب عاربہ نے جو ہے، عرب مستعربہ جو ہے، دوسرے عرب جو ہے، انہوں نے جو ہے وہ عرب عاربہ کو ڈیفیٹ دی تھی، یعنی کہ جنگ کر کے ان کو ہرایا اور ان کی حکومت کا، عرب عاربہ کی حکومت کا خاتمہ کرا. اور پھر عربوں میں عرب مستعربہ کی حکومت آ گئی. حمیل اور کہلان قبیلے تھے. انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے ان کے بارے میں. یہ یمن میں آباد تھے. ان کو قحطانی عرب بھی کہتے ہیں. عرب مستعربہ کو قحطانی عرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 2 عرب ہیں، قحطانی اور عدنانی. تو عرب مستعربہ میں جو ہے ان کو قحطانی عرب بھی کہتے ہیں. بنو جرہم بھی اسی قبیلے سے آباد تھے. جرہم کے بارے میں پڑھیں گے جو بتاؤں گا انشاءاللہ. تیسرے عرب تابع ہیں. عرب تابع یعنی کہ بنو عدنان والے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی عرب کی. ٹھیک ہے. اب اسماعیل علیہ السلام تو کون تھے؟ وہ تو عبرانی تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں چھوڑ کے آ گئے تھے مکہ میں. تو یہاں پر ایک قبیلہ ان کو دیکھ کر زمزم دیکھ کے آباد ہو گیا تھا. اس قبیلے کا نام تھا جرہم.
تو ان سے جو ہے عربی سیکھی اسماعیل علیہ السلام نے، بنو جرہم میں ہی جو ہے آپ کی پرورش ہوئی. تو پھر اب اسماعیل علیہ السلام جو نسلیں چلی ہیں انہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، فالغ نام تھا یا کیا اس کے، یا عابر نام تھا. ان کے بعد پھر چلتے چلتے عدنان آئے، تو پھر عدنان سے جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو عدنانی عرب کہلائے پھر یہ. تو عرب تابعہ میں عدنانی عرب ہے، عرب مستعربہ میں قحطانی عرب ہے. پھر چوتھے جو ہے وہ عرب مستعجمہ ہے، یعنی آج کل جو دنیا میں عرب قائم ہے اس میں عرب بھی شامل ہیں اور عجب بھی شامل ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کیسے شامل ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو. اب جو پہلا طبقہ ہے عرب عربہ، ان میں کون کون شامل ہے؟ ان میں بنو عبیل، بنو جدیس، عبد زخم، حضور، قوم عاد، سمود، عمالقہ، حضر موت، جرہم، امیم اور تاسیم، تسم کہہ لیں یا تاسیم میم کہہ لیں، یہ شامل ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا اس میں کون شامل ہے؟ لاؤس بن سام کی اولاد ہے شامل ہے. ٹھیک ہے، جس میں قوم عاد سمود ہے. میں نے شجرہ آپ کو دکھا چکا ہوں، آپ دیکھیں گے. میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے. یہ لوگ اکثر خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے. عرب عربہ جو ہے یہ خانہ بدوش ہی زندگی گزارتے تھے. انہوں نے کبھی رہنے کے لیے اپنے گھر نہیں بنائے. کبھی کبھار جو ہے یہ جو ہے ایک جگہ رہتے تھے، پھر 12 مہینے بعد دوسری جگہ چینج کر لیتے تھے، وہاں رہتے تھے. اور کھانے میں یہ جو ہے بکریوں کا گوشت، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، اونٹنیوں کا دودھ اور جو ہے بکریوں کا دودھ، یہ ان کی غذا ہوتی تھی. تو یمن سے لے کر کے ہند تک یہ جو ہے عرب عربہ والے جو ہے یہ آباد تھے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں نے بتایا کہ ارفخشند کے اولادوں میں سے جو ہے ایک فالغ تھے اور ایک قحطان تھے. تو قحطان سے جو ہے وہ پھر ابو فیر قحطان کے بیٹے تھے. ابو فیر سے، ابو قیر سے، ہند والے بھی انہی سے. تو ہند تک ان کی حکومت چلی گئی تھی، عمان اور مسقط اور پھر ایران اور پھر ہند تک ان کی حکومت. تو ان میں اب یہ بنو عبیل، بنو جدیس میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن میں ریفرنس کے طور پہ دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ یاد رہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہم نے ارفکشن کی جو اولاد تھی ان میں شالق، عابر، فالغ، یقطان. فالغ سے یہ سارے چلے بنی اسرائیل والے، اور یقطان سے دیکھیں یہ جو یہاں جرہم ہے نا، قحطان بھی کہتے ہیں، قحطانی عربی. تو ان کے جو بیٹے تھے جرہم اور حضور، یہ عرب مستعربہ میں، باقی نہیں. یہ جرہم، حضور اور یہ حضر موت، ان سے یمن والے لوگ، جرہم، حضور، حضر موت، یہ عرب مستعربہ میں شامل تھے. ٹھیک ہے. تین تو یہ ہو گئے، جرہم، حضور، حضر موت. ٹھیک ہے. عرب مستعربہ میں جو شامل تھے. اب اور کون شامل تھے عرب مستعربہ میں؟ لاؤس کی اولادوں میں سے یہ عملیق شامل تھے، یہ عمالقہ والے. ٹھیک ہے. اب یہ عمالقہ میں پھر یہ سارے جو بدیل اور راحل، ظفر، بنی ارسک، بنی مطر، یہ سارے قبائل جو عرب کے تھے یہ سب عمالقہ میں تھے. یہ عمالقہ شامل ہے. ٹھیک ہے. 4 ہو گئے. پھر اس کے بعد ارم کی اولادوں میں سے یہ عبیل شامل ہے، عبد زخیم یہ شامل ہے. پھر اس کی اولادوں میں قوم عاد شامل ہے. قاصر کی اولادوں میں سمود اور جدیس شامل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گئے 5 6 7 8 9. ٹھیک ہے نا. 9 لوگوں کا یہ جو ہے عرب مستعربہ میں، جن کو عرب باعدہ بھی کہتے ہیں، وہ شمار. ٹھیک ہے. باقی جرموک اور یہ شمار نہیں ہے. اس کے بعد اشوج کی اولادوں میں سے کوئی نہیں ہے. غلیم کی اولادوں میں سے یہ تاسیم یا تسم کہہ لیں اور امیم. ٹھیک ہے. یہ دونوں شامل ہیں عرب عربہ میں. ٹھیک ہے. عرب عربہ کا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا، دوبارہ ریوائنڈ ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ عرب عربہ کا میں نے آپ کو پر سب دکھا دیا. بنو عبیل بھی دکھا دیے، بنو جدیس بھی دکھا دیے، عبد زخیم بھی، حضور کون تھے، عاد، سمود، عمالقہ بھی دکھا دیا، تسم، امیم، جرہم اور حضر موت، یہ میں نے آپ کو اوپر سب دکھا دیا. دوسرا گروہ تھا عرب مستعربہ. ٹھیک ہے نا. اس میں سمجھے یہ قحطانی عرب جو ہے یہ عرب مستعربہ میں. اب یہ عرب عربہ کے بہت نزدیک تھے. ٹھیک ہے. حمیر ان کے جو مشہور قبیلے تھے، جنہوں نے حمیر نے شکست دی تھی عرب عربہ کو، تو حمیر اور کہلان یہ 2 ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے. اب جرہم کیا ہے؟ جرہم بھی انہی کے، وہ کہتے ہیں کہ جرہم وہ قبیلہ تھا جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا نا، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام، اور جو حاجرہ علیہ السلام تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان سے اسماعیل علیہ السلام تھے. تو پھر اللہ کا حکم ہوا تھا، واقعہ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں ہم ڈسکس کریں گے. تو اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑائے تھے ابراہیم علیہ السلام. کہاں؟ وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کوئی آباد نہیں تھا، مکہ کے پاس پہاڑوں میں جہاں آج خانہ کعبہ ہے. تو وہاں سے آب زمزم پورا واقعہ جاری ہوا. تو وہاں یہ جرہم قبیلہ آباد ہو گیا تھا دیکھ کر کے. تو اسی جرہم قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی، یہیں ان کی شادی ہوئی، یہیں انہوں نے عربی سیکھی. ٹھیک ہے نا. اب جرہم جو ہے یہ کون ہے؟ یہ بھی جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اوپر دکھا چکا ہوں. ٹھیک ہے.
اچھا یہ آپ بولیں گے یہ جرہم عرب عربہ میں بھی جرہم ہے، یہاں بھی جرہم ہے. ظاہر سی بات ہے جرہم قبیلہ تو ہے، لیکن اس میں سے وہ عرب کچھ عرب بچ گئے اور کچھ جو ہے ظاہر سی بات ہے ہر اب یمن میں ہی آباد تھی نا قوم عاد، لیکن جو ہے پوری قوم برباد ہو گئی، اس کا نام و نشان آج باقی نہیں ہے. کون جو نافرمان تھے، باقی جو فرما بردار تھے وہ تو بچے نا. تو بات یہ ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں. اب جو جرہم قبیلہ تھا یہ درجے تھے پورے کا پورا تو شامل نہیں تھے اس میں، یعنی کہ عرب عربہ میں، ٹھیک ہے. عرب مستعربہ میں یہ جو ہے آتے ہیں کیونکہ یمن سے بلونگ کرتے تھے. یمن سے جو بھی بلونگ کرتا ہے وہ سارے قحطانی ہیں، ٹھیک ہے. اور یمن میں جو عرب عربہ پہ رہتے تھے ایک طریقے سے، کیونکہ جو قوم عاد تھی وہ عرب عربہ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ختم ہو گئی. اور یمن میں جو ہے یہ ان کے بعد پھر یہ قحطان آئے، ٹھیک ہے نا. یہ جرہم قبیلے آئے، حمیر والے، کہلان والے آئے، تو یہ بھی یمن میں آباد تھے، ٹھیک ہے. تو آتا ہے اگر یمن پورا ختم ہو گیا تھا تو پھر یہ بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو حود علیہ السلام آئے تھے قوم عاد پر، تو حود علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بچ گئے. تو اس سے پھر آگے نہ چل چاہیے. تو جرہم جو ہے یہ یمن کے حجر موت میں آباد تھے، ٹھیک نا. اور وہیں سے پھر یہ ہجرت کر کے مکہ آئے تھے، پانی دیکھ کر وہاں آباد ہو گئے تھے. یہی اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی. جرہم کون ہے؟ واضح سلف قحطان بن عامر یا یقطان بن عامر، ٹھیک ہے. اوپر میں آپ کو دکھا چکا. اور شند کے بیٹے جو ہیں ان سے عابر، اور عابر سے قحطان ہیں ایک بیٹے، اور دوسرے بیٹے فالح ہیں. پھر فالح کی نسلوں میں ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام. جو یعرب بن قحطان تھا، ٹھیک ہے، یعرب جو ہے یہ یمن میں ایک بادشاہ تھا یعرب، اسی نے شکست دی تھی عرب عربہ کو. تو یعرب بن قحطان جو ہے اس نے ان کو یعنی جرہم جو ہے ان کو گورنر بنایا تھا مکہ کا، حجاز کا. یہ اپنے بادشاہوں کو تبا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا لقب تھا. جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سوڈان کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے، روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے، ایران کے بادشاہ کسرا کہلاتے تھے، نمرود کہلاتے تھے، عراق کے بادشاہ نمرود کہلاتے تھے، ٹھیک ہے نا. مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. تو یہ اپنے بادشاہوں کو توبا کہتے تھے. قحطان بلونگس ٹو ہم، قحطان جو ہے وہ انہی سے جو ہے عرب مستعربہ میں آتا ہے قحطان، ٹھیک ہے. اور قحطان کے جو بیٹے ہیں میں نے آپ کو بتایا حضور اور جو ہے حضر موت جرہم، وہ جرہم یہی ہے، لیکن وہ جو ہے عرب عربہ میں بھی آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اب فرام عابر بن شارق بن الفرقشن، ان کے شجرہ میں نے لکھا ہے کہ عابر کے بیٹے جو ہے وہ قحطان ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بیٹے قحطان ہے، دوسرے بیٹے فالح ہے. تو ایک یہ اصل میں عرب مستعربہ میں کون لوگ ہیں؟ قحطان بن عابر بن شالخ بن الفرقشن بن سام بن نوح علیہ السلام. اس کے بعد عرب تابع ہے. عرب تابع کون لوگ ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کو پتا ہے نا، جنہوں نے پرورش پائی وہ جرہم میں، مکہ میں. تو یہ ان کے جد امجد کہلاتے ہیں، اور یہ عدنانی عرب بھی کہلاتے ہیں. ان کی لینگویج عبرانی تھی اصل میں اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن انہوں نے جرہم قبیلہ جو عرب مستعربہ میں ہے، عرب مستعربہ والے جو ہیں، جو یقطان کی اولادوں میں سے، قحطان کی اولادوں میں سے، وہ جرہم والے یا آباد ہو گئے تھے. ان سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے آگے نسل جو چلی ہے ان میں عدنانی عرب ہے سارے کے سارے. یہ عرب تابع جنہیں ہم کہتے ہیں. تو یہ فالق بن عابر بن شالق بن الفرقشن بن سام بن نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. وہی عابر کے جو دو بیٹے تھے، قحطان اور ایک فالق. تو فالق سے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام. اور آخری جو عرب ہے وہ عرب مستعجمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ کرنٹ عرب جو دنیا میں اس وقت موجود ہے. جب اسلامی ریولوشن آ گیا، یعنی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے اور دین اسلام پوری دنیا میں غالب ہو گیا، تو پھر عرب کو عجم میں کوئی جو ہے فرق نہ رہا. عرب کسی عرب کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. سو ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، یعنی انڈونیشیا سے لے کر کے موریتانیہ تک آپ سمجھ لو اسلام پورا غالب ہو گیا تھا اسلامی ریولوشن کے بعد. آج بھی آپ دیکھو گے تو آپ انڈونیشیا سے چلو اور سیدھا سیدھا میپ میں آپ چلتے رہو موریتانیہ تک، وہاں مسلمان ہی ملیں گے آپ. کچھ مرتد ہوگا بیچارہ افریقہ میں، لیکن یہ اسلامی بلاک ہے سالڈ. تو اس کے بعد اب یہ دیکھیں انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک یہ جو لوگ ہیں، ان کو سب کو جو ہے عربوں نے جو ہے فتح کرا، عربوں نے ان تک دین پہنچایا. تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ عربوں میں شمار ہو گئے، ٹھیک ہے نا. مصر والے ہیں یا آگے افریقہ والے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو عرب اسلامک ریولوشن کے بعد جو عرب پہ آئے ہیں، اسلام میں آئے ہیں، یہ عرب مستعجمہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. لینگویج کے یعنی کہ یہ کلچر میں ایسے گھس گئے کہ جو ہے نا پھر کچھ نے فارسی کو اڈاپٹ کر لیا، تھے عرب ہی وہ، لیکن کلچروں میں جا کر اتنا وہ ہو گئے کہ مطلب ان میں گل مل گئے، ٹھیک ہے نا. ہے وہ عرب ہی ان کی جو اوریجن ہے، لیکن بات کیا ہے کہ وہ اجمیوں کے ساتھ زیادہ ان کا ملاپ ہو گیا. اب ود رسپیکٹ ٹو اگر لینگویج بات کریں نا، تو عرب جو ہے نا وہ عرب عربہ جو میں نے آپ کو پہلے عرب بتائے، جن کو اللہ نے عربی سکھائی تھی، قوم عاد، سمود، جدیس اور امیم، تسم اور
یہ سارے امالکہ جو تھے، یہ عرب عربہ جو ہے یہ، اور عرب مستعربہ جن میں یہ قحطانی عرب ہے، ٹھیک ہے، یقطان کی یا قحطان کی جو اولاد ہے، یہ عارف بن قحطان جو تھا ان کا بادشاہ. تو یہ دو جو ہے وہ بیسیکلی زبان کے اعتبار سے دیکھو گے تو عرب یہی دونوں ہیں، ٹھیک ہے. باقی جو ریمیننگ ٹو ہے، ٹھیک ہے نا، عرب مستعجمہ اور عرب تابعہ. اور عرب تابعہ میں اسماعیل علیہ السلام ہے تو وہ بھی عرب، وہ بھی جو ہے عربی کروائے کہلوائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیسیکلی عربی تھے، لیکن زبان کے اعتبار سے اسماعیل علیہ السلام عبرانی تھے تو لیکن عربی ہو گئے بعد میں. اسی طریقے سے عرب مستعجمہ یہ بھی عرب تو ہے لیکن پورے عرب نہیں ہے. موریتانیہ میں جو لوگ تھے، اسپین جب فتح ہوا تو وہاں پر جو عربی گئی ہے تو وہ پھر ریئل عربی نہیں گئی ہے، وہ پھر زبان غلط ہو گئی. تو ریئل جو عرب کہلاتے ہیں وہ پہلے دو طبقے عرب عربہ اور عرب مستعربہ ہی کہلاتے ہیں. اس کے بعد کے جو طبقے ہیں دو، عرب تابعہ اور عرب مستعجمہ، یہ بھی عرب ہی ہیں، کیونکہ عرب کی میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں 4 طبقے، لیکن زبان کے اعتبار سے ان کو عرب کنسیڈر نہیں کرتا. اور تاریخ کے اعتبار سے 4 ہی عرب کے طبقے جو میں آپ کو بتا دیا. اب انشاءاللہ یہ عرب کے 4 طبقے سمجھ میں آ گئے. اب عرب عربہ میں کون سی قومیں آئی ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ان کو کور کریں گے. جزاک اللہ خیر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.